امام الانبیاء کے غلام. حضرت شیخ ابو عبداللہ مغربی فرماتے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی، فرماتے ہیں میں کعبہ شریف کی زیارت کو گیا تو کچھ لوگوں نے بتایا یہاں ایک شخص ہے ہمارے ساتھ طواف کرتا ہے اور وہ قسم کھا کے کہتے ہیں مجھے کبھی پیاس نہیں لگتی. تو ہم حیران ہیں کہ مکہ شریف کی گرمی اور وہ کہتے ہیں مجھے پیاس نہیں لگتی. تو میں نے کہا ملواؤ، تو انہوں نے اس بندے سے مجھے ملاقات کروائی. تو میں نے اس سے پوچھا یار لوگ کہتے ہیں تجھے پیاس نہیں لگتی، تو کہنے لگا اسی کعبے کے رب کی قسم مجھے پیاس نہیں لگتی. برکت کے لیے میں زمزم پی لیتا ہوں، زمزم برکت کے لیے، مگر پیاس کے لیے نہیں پیتا، مجھے پیاس نہیں لگتی. میں نے کہا ایسا بھی کوئی بندہ ہے جسے پیاس نہ لگتی، اس کا سبب بتا کیا ہے؟ اس نے کہا میں بتاتا ہوں، اسی کعبہ شریف کے مالک کی مجھے قسم کہ میں اصحاب رسول کا گستاخ تھا، میں اہل سنت نہیں تھا، میرا عقیدہ کچھ اور تھا. ایک رات میں سو گیا. انسان سے کوئی عمل ایسا ہو جاتا ہے بعض دفعہ کہ اللہ نہیں چاہتا کہ اب یہ دوزخ میں جائے، تو پھر اس کا نہ کانٹا بدل دیتا ہے اللہ رب العزت. جس طرح قرآن حکیم میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جن مقابلہ کرنے والے جادوگر انہوں نے پوچھ لیا تھا کہ پہلے آپ اپنا عصا پھینکیں گے یا ہم اپنی رسیاں پھینکیں گے. اس پوچھنے میں چونکہ ادب تھا تو علماء اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اس ادب کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیا اب یہ جادوگر کفر پہ نہیں مریں گے، انہیں ایمان عطا کر دینا ہے. تو کوئی سبب بن جاتا ہے، وہ تو اللہ جانے نا، مگر سبب ضرور بنتا ہے جب کوئی بد مذہب اسلام کی طرف آتا ہے. اب اس سے بھی کوئی عمل ایسا ہوا، اب اللہ رب العزت کانٹا بدل رہا ہے. وہ کہتا ہے میں زندگی بھر اصحاب ثلاثہ پہ منہ کھولتا تھا، حضور کے یاروں کی گستاخی کرتا تھا، لیکن ایک رات جب میں سو گیا تو میں نے دیکھا قیامت قائم ہے. سورج زمین پہ اترا ہے، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، اور پیاس کی وجہ سے نہ میری زبان باہر نکلی ہے، اور میں تلاش میں تھا کاش مجھے کہیں سے پانی مل جائے. وہ کہتا ہے میں پانی تلاش کرتا رہا، نہیں ملا. ایک جگہ کچھ لوگ کھڑے تھے، میں نے دیکھا کہ وہ نہ کسی سائڈ پہ اکٹھے جا رہے ہیں، وہ چل پڑے. میں نے ان سے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا تاجدار کائنات کے حوض کوثر پہ جا رہے ہیں. وہ کہتا ہے وہ آگے ہجوم تھا، میں بھی پیچھے چل پڑا. وہ کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم وہ سب حوض پہ پہنچے، وہ پی رہے تھے، پانی پی کے ہٹتے جا رہے تھے، اور جب وہ آگے سے ہجوم چھٹا تو کہتا ہے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے دیکھا کہ حوض کوثر کے چاروں کونوں پر کملی والے کے چاروں یار بیٹھے تھے، اور جس کو جان مل رہا تھا وہ ان چار یاروں کے ہاتھوں سے مل رہا تھا. وہ کہتا ہے میری پیشانی پہ بل پڑ گئے جب تین کو دیکھا نا. میں نے کہا میں تو حضرت علی سے پیوں گا. میں حضرت علی کی طرف بڑھا، میں نے کہا مولا مجھے پانی عنایت فرمائے، میری جان نکل رہی. علی المرتضیٰ نے نفرت سے منہ پھیر لیا، فرمایا بدبخت کیا تو نے ہمیں جدا سمجھا ہے؟ جس کے سینے میں تین یاروں کا بغض ہو علی اسے جام کوثر نہیں دیتا ہے. کہتا میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، مرتا کیا نہ کرتا. میں نے کہا جن پہ تکیہ تھا انہوں نے ٹھکرا دیا. میں صدیق اکبر کی طرف بڑھا، میں نے کہا ان کا تو زندگی بھر نام لیا، انہوں نے ٹھکرا دیا، میں مر رہا ہوں پیاس سے، مجھے آپ عطا کر دیں. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا نادان تو نے ابو بکر کو علی سے جدا سمجھا ہے؟ علی کے ٹھکرائے ہوئے کو ابو بکر بھی منہ نہیں لگاتا ہے. کہتا ہے میں فاروق اعظم کی طرف گیا، انہوں نے بھی جھٹک دیا. حضرت عثمان کی طرف گیا، انہوں نے بھی جھٹک دی. اب میں دیکھ رہا تھا اب میں کہاں جاؤں، حوض کوثر سے تو ہٹا دیا گیا. کہتا ہے میرا نصیب، میں نے ایک طرف دیکھا تو میری نظر ساقی کوثر پہ پڑ گئی. امام الانبیاء سونے کے تخت پہ بیٹھے ہیں. میں قریب ہوا، میں نے عرض کی میرے آقا میں آپ کا امتی ہوں، غلام ہوں، پیاس سے مر رہا ہوں، مجھے پانی عنایت فرما دیں. امام الانبیاء نے فرمایا جس کے سینے میں میرے یاروں کا بغض ہو ہم اسے پانی نہیں دیتے ہیں. میں نے ہاتھ باندھے، میں نے کہا اللہ کے حبیب
کوئی صورت ہے مجھے پانی مل جائے؟ امام الانبیاء نے فرمایا صرف ایک طریقہ ہے، پھر پانی تو نہیں پیے گا، ہم خود پلا دیں گے۔ آقا وہ کیا ہے؟ فرمایا جس سینے میں ابو بکر و عمر اور عثمان کا بوجھ پانا ہے، اسی سینے میں ان کی محبت کا چراغ جلاؤ، پانی میں اپنے ہاتھوں سے پلا دوں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، میں نے عرض کی میرے آقا مجھے ان کی عظمت سمجھ آ چکی ہے، میں بد مذہب سے اہل سنت ہوتا ہوں، اور آج کے بعد ان چاروں کی محبت میرے سینے میں ہوگی۔ امام الانبیاء نے فرمایا لو پھر میرے ہاتھوں سے پیو۔ تو حضرت ابو عبداللہ مغربی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم وہ دن اور آج کا دن آقا نے خواب میں پانی پلایا تھا، پھر مجھے کبھی پیاس نہیں لگی۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی عظمت کو پہچانو، حضور کی آل کی عظمت کو پہچانو، حضور کی نسبت کی عظمتوں کو پہچانو، اور اپنے عقیدے اور ایمان کو تحفظ دو۔ یہ بڑے فتنوں کا دور ہے۔ اللہ رب العزت اس ہستی کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے، آمین، اور یہاں کے روحانی فیضان کو قیامت تک جاری و ساری رکھے، آمین آمین یا رب العالمین۔